یا رسول اللہ واسطہ غوث الورا کا، واسطہ خواجہ پیا کا، واسطہ کل اولیاء کا، غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ۔ کبھی کبھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سمیر کے وہاں تشریف لے جاتے ہیں، حضرت انس کے والد والدہ کے پاس، اور رہتے کچھ کھجور وغیرہ کھاتے، دعائیں دے کر پھر حضرت انس کو لے کر آ جاتے۔ ایک مرتبہ جب گئے تو حضرت عمیر جو ہے خاموش غمگین بیٹھے ہوئے سے اور رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا جاتے ہوئے ہی قریب بیٹھ گئے اور کہنے لگے، ارے عمیر تمہیں کیا ہوا، کیوں ایسے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو والدہ نے وہاں سے آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک پرندہ تھا نگر نام، اس کے ساتھ وہ کھیلتا رہتا تھا، کل وہ مر گیا، اس لیے اس کے غم کے ماحول میں، غم میں اداس ہیں، کھانا بھی نہیں کھاتے۔ آپ نے اس کو کھلکھلایا، ہنسایا، اور پھر یہ کہتے ہوئے اس کو خوش کیا کہ اچھا عمیر تمہارا نگر کہاں چلا گیا، اوپر مر گیا؟ اور اسے قریب کیا اور کھیل رہا ہے، تو حضرت عمر بھی مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بصیر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ ایک خاص بچے کی بات جیسے تو خاص ہی خاص ہے، سب صحابی رسول چھوٹے بڑے، مگر ایک یہ جو بات کر رہا ہے کتاب کے حوالے سے، اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے کے زمانے میں غلاموں پر بہت ظلم ہوتا تھا، غلاموں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی۔ عرب کا ایک مشہور قبیلہ بنو کلب ہے، وہ قبیلہ اپنی شجاعت اور بہادری میں بڑا مانا جاتا تھا، اور یہ سعودی عرب شمال میں دومت العدل میں اور اس علاقے میں رہتے، اور حارثہ بن سراحل اور ان کی بیوی اپنے 8 سالہ بیٹے حضرت زید کے ساتھ، یعنی بیٹے زید کے ساتھ میکے گئے ہوئے تھے، اور ان کی بستی پر بنو قیس بن جسرا کے لوگوں نے حملہ کیا اور سب مال لوٹ لیا، آجو باجو طوفان مچایا، کچھ لوگوں کو مار دیا، قتل کر دیا، زخمی کر دیا، سب لوٹ لیا، اور ان میں حضرت زید بھی آ گئے۔ حضرت زید بھی غلامی میں آ گئے، اور حضرت زید کو اس وقت آپ کی 8 سال کی عمر تھی، زید بن حارثہ۔ آپ خوبصورت بھی تھے اور نیک سیرت بھی تھے اور بڑے سمجھدار تھے، تو زمانے ظاہریت میں ایک بڑا بازار اور میلہ لگتا تھا، اور غلاموں کی وہاں خرید فروخت ہوتی تھی، جس میں غلاموں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بیچ دیا جاتا تھا۔
تو مکے سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری ماں ہے امہات المومنین، ان کے بھتیجے حکیم بن حزام بھی وہ جگہ پر آئے تھے. تو آپ نے دیکھا زید بن حارثہ کو تو اچھا لگا، تو آپ نے اسے خرید لیا. اور پھر آپ نے آپ کی خالہ کو نہیں، آپ کی پھوپھی کو بطور تحفہ زید بن حارثہ کو دیا اور کہا کہ پھوپھی یہ خدمت کے لائق ہے اور یہ بہت ذہین بچہ ہے اور نیک سیرت بھی ہے. اب زید کی قسمت دیکھو، غلامی میں بکتے 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 کہاں آ رہے ہیں. حضرت امہات المومنین ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہمارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بطور تحفہ زید بن حارثہ کو دیا اور کہا یا رسول اللہ یہ بھی میری طرف سے تحفہ. سبحان اللہ. اب حضرت زید بن حارثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے. سبحان اللہ. وہ بھی چھوٹا موٹا کام کرتے تھے، کچھ بھی لانا کرنا. اب یہاں حارثہ اور ان کے خاندان والوں نے ڈھونڈنا شروع کیا تھا کہ بھئی زید کہاں ہے، مگر اتا پتہ ملتا ہی نہیں تھا. ایک بار کوئی حج عمرے کے لیے آئے تو پتہ ملا کہ وہ مدینہ شریف میں ہے. تو وہاں آئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور کہا کہ ہمیں زید چاہیے، یہ اس کے چاچا ہے، میں اس کا والد ہوں. تو آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور کہا آپ کے والد آئے ہیں، ماموں بھی آئے ہیں اور کوئی لوگ بھی ہیں آپ کو بلانے کے لیے. پھر سرکار نے فرمایا ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے اگر آپ جانا چاہیں تو، اور کوئی معاوضہ نہیں، کوئی ہدیہ نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر جا سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت زید نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے یا رسول اللہ. یہ کہہ کر باہر آئے تو آپ کے والد اور آپ کے ماموں اور کچھ لوگ آ کر کہنے لگے زید تم آزاد ہو، چلو اب ہمارے گھر ہمارے ساتھ. تو حضرت زید تھوڑی دیر کے لیے اس میں سوچنے لگے، کافی سوچ کر کہا کہ بابا آپ جائیں، چچا بابا کو لے کر جائیں، میں تو بس اب یہیں رہوں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے محبوب کی خدمت میں رہوں گا. غصے ہونے لگے اور کہا ہم سب کچھ دینے تیار ہیں، چلیں. آپ کی امی بھی یاد کرتی ہے. کہا نہیں، میں نے وہاں سب دیکھ لیا، اب مجھے یہاں سے نہیں جانا، اب میں یہاں سے اس وقت جاؤں گا جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا. سبحان اللہ. وہ دونوں اور دوسرے جو ساتھی تھے چلے گئے. یہ بات کی خبر آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ بہت خوش ہوئے، اور اسی خوشی میں آپ نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور مکہ لے گئے. اور مکے میں بھی کہا، مدینہ میں بھی کہا کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے. زید اور اس کا باپ کا نام محمد ہے. سبحان اللہ.
اور وہ اس وقت تک رہا جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آیا۔